नितिन का फोन आ रहा है। हाँ क्यों? और बेटा खैर खैरियत से आप लोग? ये तो कर लिया। जी बेटा, कोई स्टूडेंट रिवाइज करेगा क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? सर सूरत हुजरात पढ़ाई थी हमें। ठीक है। जी लास्ट और टाइम हमने सूरत हुजरात पूरी पढ़ी थी। ठीक है, और उसके जी बाद? सर उसके बाद तो मैम ने आगे पढ़ाना था, लेकिन सूरत हुजरात हमारी मुकम्मल होगी हुई थी। ठीक है, तो उसको कोई समराइज करेगा कि उसमें क्या है सूरत हुजरात में? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे। जी स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है तो आप मुझे बता दें। जी सर। सर मेरा जरा नेट खराब हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, कोई जी और सर। स्टूडेंट नहीं है क्लास में? जी सर हैं, काफी स्टूडेंट हैं। चलें, बताएं क्या आपने पढ़ा है सूरतुल हुजरात में? सर सूरत हुजरात में अल्लाह ताला हमें कुछ इखलाकियात सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अपने हमारे जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बात करने के तरीके क्या हैं, उनके पास बैठने के तरीके क्या हैं। हमें हम्म आपस के अंदर इखलाक से रहने के तरीके बताए जा रहे हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना हमने। किसी मर्द को हम्म किसी मर्द का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है, किसी औरत को किसी औरत का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है, किसी कौम को दूसरी हम्म कौम का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला हमें एक इखलाक के जुमरे में हमें बताना चाह रहे हैं कि इसको इस तरह, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं उनको इस तरह लेके चलना है। और लोग माशरे में जब रहना है तो उसके अंदर कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे बिहेव करना है। हम्म। जी शाबाश शाबाश। वो आपको बेटा इससे क्या फायदा हुआ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो फायदा ये होता है कि हमें माशरे में रहने का तरीका पता चलता है कि हमने लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है। जैसे कि अगर हम किसी कौम का मजाक उड़ाएंगे और वो हमसे बेहतर हो तो ये तो हमारे लिए बुरी बात है। ये हम्म, जी शाबाश जी।
بیٹا اور کوئی اسٹوڈنٹ کو شیئر کرے گا کہ اہم نکات سورۃ الحجرات کے؟ اچھا، جو سیئر ہے تو وہ جو ہے اس کا لے لے، اور پھر آخر میں میڈم کو وہ اٹینڈنس جو ہے نا وہ سینڈ کر۔ اوکے سر، میں لے لیتا ہوں ابھی اسٹیٹس۔ کوئی اور فرینڈ بیٹا ذرا؟ جی ہوں 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 جی جی ہوں آپ کو بیٹا کیا فائدہ ہوا ہے؟ وہ تو بہت اچھی بات ہے، بتایا گیا اس میں۔ آپ نے اس سے کیا عزم کیا، کیا ارادہ کیا؟ ایک تو آپ عزم یہ ہے نا کہ یہ ہم اس کو تیار کریں گے، پیپر کی اچھی تیاری کر لیں گے، اچھے نمبر آ جائیں گے، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ہمارا مقصد ہے۔ اور آپ نے اس سے کیا عزم کیا اس کو، اس سورۃ حجرات کو پڑھنے کے بعد؟ کیا؟ ہوں ہوں ایک جنرل بات ہے نا۔ آپ میرا کوشچن ذرا تھوڑا سمجھیں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا عزم کیا، کیا ارادہ کیا کہ میں اس کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لوں گا، میں اس پہ جو احکام بتائے گئے ان پہ اچھی طرح عمل کروں گا، تو جو جو چیزیں اس میں سکھائی گئی ہیں، یعنی کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، الٹے نام سے نہیں پکارنا، جتنی بھی چیزیں سوچ میں بیان کی گئی ہیں، تو میں سر اس میں جو ہے عمل کروں گا۔ اچھا ہوں صحیح چلیں جی، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے جو میم نے آپ کو پڑھایا ہے۔ تو بیٹا اس کو میں تھوڑا سا، سب تو نہیں لیکن اس کو تھوڑا سا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ چلو اس کو ذرا ایک مرتبہ سمرائز ہو جائیں، جو جس کا تعلق ہے ہماری زندگی کے ساتھ، پھر ہم اس کے بعد سورہ صف کی طرف آئیں گے۔ یہ 3 پیریڈ ہے نا کنزیکٹیولی؟ اچھا، 2 کلاسیں؟ میم تو 3 کلاسیں کہہ رہی تھی۔ سر 9 سے 11:30 تک ہے ٹائم۔ 9 سے 11:30 ہاں تک کا ٹائم ہے۔ صحیح اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا زندگی بدلنے کے لیے یہ جو سورۃ الحجرات ہے، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں
کہ اگر آدمی اس پہ عمل کر لے، اور یہ سلیبس میں بھی اس لیے شامل کی گئی ہے کہ ہم پڑھ کے یہ چیزیں اپنے اندر جو ہے لے کر آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ تو سب سے عرفہ والا ہے، اس کو تو ہم اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے کہ جس کی تعریف اللہ جل شانہ نے خود فرمائی ہو۔ میں اور آپ ساری انسانیت مل کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے اندر ایک نقطہ بڑا اہم بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں، ہم ہر درود کی نسبت اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو جزا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی جتنے بھی درود پاک ہیں، ہم ہر درود کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا اہم نقطہ ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ساری انسانیت دے نہیں سکتی، اس لیے ہم وسیلے کے طور پر اللہ کی ذات کو لیتے ہیں کہ اللہ آپ جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یا آپ کے جو شیان شان، آپ کے مقام اور مرتبے کے مطابق جو بدلہ دیا جا سکتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ ہی ہیں۔ تو اس میں جو آداب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے کے، وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو ہمارے لیے اس میں لیسن اور سبق ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اور اس کو اپنے اندر لے کر آنا، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اساتذہ کا احترام ہو، بڑوں کا احترام ہو، اور جو ہے ہمارے والدین ہیں ان کا احترام ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت ہو۔ جیسا کہ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے تھے سورہ حجرات کی تفسیر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ ابو بکر ناس نہیں ہے آپ کے، یعنی بڑوں کا احترام کرنا، جو علم میں، فضل میں، بزرگی میں، دینداری میں بڑے ہوئے ہوں، تو ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی جو ہمارے اکابرین ہیں، علماء ہیں، سلف صالحین ہیں، یا بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہم سب کا احترام کریں۔ اور ہمارے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان کو لوگوں کے اندر تو عیب نظر آتے ہیں، لیکن اپنے اندر جو ہے انسان کو عیب نظر نہیں آتے۔ تو اپنے آپ کو نشانہ بنانا اور اپنی تربیت کرنا، جو شخص اپنی تربیت کرتا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو درست کرتے ہیں۔ اور یہ جو انسان ہے، یہ انسان کے اندر اگر اوصاف آ جائیں، اوصاف تو اگر کسی کتے کے اندر بھی آ جائے نا، کتا ایک نجس جانور ہے، تو کتے کے اندر بھی اگر اوصاف آ جائیں، مثلا ایک شکاری کتا ہے تو اس کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے، ایک گلیوں میں پھرنے والا کتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کتے کی قیمت لاکھوں کے اندر ہے۔ یا وہ کتے جو کھوج کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، سراغ لگانے کے لیے، ان کی قیمت جو ہے کئی لاکھوں میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر ایک صفت ہے کہ شکاری کتا شکار کرتا ہے، شکار پکڑ کر لا کر مالک کو دے دیتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اور یہ جو کتا ہے، جو سدھایا ہوا کتا ہے، تو یہ سدھایا ہونے کی وجہ سے کہ اس میں صفت آ چکی ہے کہ یہ چور کو پکڑتا ہے کہ اس کے نشان کہاں پہ جا کے اس کے پاؤں کے نشان ختم ہوتے ہیں، اس کوالٹی اور خوبی کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں چلی گئی ہے۔ تو بیٹا اگر جانوروں میں اگر اچھے اوصاف آ جائیں تو ان کی قیمت کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، اور اگر اس انسان کے اندر خوبیاں آ جائیں، یہ صفات آ جائیں کہ وہ کسی کی غیبت کرنے والا نہ ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کرو پھر یا خاموش رہو، من سمتا نجا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو یا تو اچھی بات کہی جائے یا پھر خاموشی اختیار کی جائے،
کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ مانت کی ہے اور اس سے منع کی ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء. عورتوں کا نام لے کر اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، عورتوں کا تو نام لے کر مفسرین نے لکھا کہ یہ عورتوں کا نام اس لیے لیا کہ یہ چیز عورتوں میں یہ کمی زیادہ ہے. عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں عام طور پہ ان کی یہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. عورتوں کو تو نام، مردوں کے لیے قوم کا لفظ اور نام لے کر نساء من نساء، تو اس لیے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو بچہ یا جو بچی، جو ٹیچر، استاد، جو بھی شخص اپنے اندر اوصاف پیدا کرے گا تو اس کا مقام اور مرتبہ انشاءاللہ بڑھتا ہی جو ہے وہ چلا جائے گا. تو امتحان کی تیاری بھی اپنی جگہ پہ ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی آداب ہیں یہ بھی اپنے اندر لے کر آنے ہیں کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب جو ہے وہ بے نصیب ہوا کرتا ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ صف جو ہے وہ پڑھیں گے. یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور اس کی 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوعوں پر یہ سورت مشتمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی جو چیزیں آسمان کے اندر ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، ہر چیز اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی پاکیزگی کو، اس کو جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور اس سے بھی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو تمام چیزیں اللہ جل شانہ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، اللہ کی بڑائی کو جو ہے بیان کر رہی ہیں. تو اس کی جو پہلی ہیڈ لائن ہم بنائیں گے وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہ زمین و آسمان کی ہر چیز نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ نے منافقین کو تنبیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ہیں اور چیز اس کے تابع ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز، وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یا وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف بیان کرتے. اور وہ العزیز حکیم. اور دوسری جو ہم اس پہلی جو آیت ہے اس کی جو ہیڈ لائن بنائیں گے وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت. اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اس کائنات کا خالق ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اذان اور نماز میں بار بار اللہ اکبر کہنا سب سے بڑی سچائی کا مسلسل اعلان ہے. گویا ہم اذان اور نماز کے ذریعے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں. وہ زندہ اور قیوم ہے، اور اگر وہ قیوم نہ ہو تو کوئی بھی چیز قائم نہ رہ سکتی. وہی تمام چیزوں کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، اور تمام چیزیں اس کی ملکیت ہیں، یعنی وہ غالب حکمت والا ہے، اس کی حکمتیں ہیں. حکیم میری آواز تک آ رہی ہے بیٹا؟ آپ کی آواز تو صاف آ رہی ہے. اچھا،
بیٹا ہم جو ہے سورۃ صف شروع کی ہوئی ہے اور اس کی جو ہے 14 اور 2 رکوعوں کے اوپر جو ہے یہ سورت مشتمل ہے. اور اس کی جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اور اگر ہم اس ترجمے سے پہلے شان نزول کو دیکھیں تو امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو روایت کر کے سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں. بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے، امام بغوی نے، کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال یعنی جو پسندیدہ اعمال ہیں اللہ کے ہاں معلوم ہو جائیں تو وہاں اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں. اور ابن کثیر نے باحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی. ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کا اجماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی. اور جب یہ لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. سورت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر اس کے علاوہ عمل کرنے میں ایسی آواز نہیں آ رہی. اچھا بیٹا میں ہوں تو شہر میں ہی، اب شاید چلیں سم میں اس کو چینج کرواتا ہوں نا، یہ جائز کی سم ہے، کوئی اور سم اس میں ڈلوائیں گے. کہ صحابہ جو ہے نا، یہ سورۃ صف کا شان نزول بتا رہا ہوں کہ یہ کس موقع پر کیوں نازل ہوئی. میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بھی کون سا ایسا عمل کریں کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے، اللہ کو یعنی نماز، اگر یہ عمل اللہ کو سب سے پیارا لگتا ہے نماز، تو ہم پھر نماز خوب پڑھتے رہیں گے، نوافل وغیرہ. اگر صدقہ وغیرہ کوئی اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوگا تو ہم وہ صدقات کرتے رہیں گے. یعنی صحابہ یہ آپس میں سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ، اللہ کو پیارا عمل ہے، تو ہم دن رات اس میں لگ جائیں گے. تو اب پوچھے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر. تو اب اس میں ان کو تھا کہ کون پوچھے، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے جو صحابہ ہیں وہ آپس کے اندر جو ہے یہ گفتگو فرما رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جو میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا. اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں. اسے کیا معلوم ہے کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں. اس کے اسباب کا جمع ہونا اور مواقع زائل ہونا اس کے اختیار میں ہے یا نہیں. پھر خود اس کے دست و بازو اور عصا و جوارے بلکہ قلبی عزم اور ارادہ، ان میں سے کوئی چیز بھی بالکلیہ اس کے قبضے میں نہیں. اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں یہ تلقین فرمائی گئی ہے کہ جو کام آپ کو آئندہ کل میں کرنا ہو، اگر اس کو بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ کی قید کے ساتھ بیان کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں کل فلاں کام کروں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ کسی اور جو ہے آیت ہے کہ جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ پوچھا تھا کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، روح کیا ہے، اور آپ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہے وہ جس نے مشرق اور مغرب کا. یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہودیوں کے پاس آدمی بھیجے تھے. یہ میں اس آیت کا بتا رہا ہوں، یہ جو انی فاعل ذالک غدا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اگر ان باتوں کا جواب نہ دیں تو پھر آپ نبی نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر یہ سوال پوچھے کہ آپ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں، اور جو ہے ہمیں جو خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے ہمیں وہ بتائیں، اور ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا. تو کئی دن پھر وہی نازل نہیں ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ ارشاد فرمایا کریں کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ آپ یہ فرمایا کریں کہ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو پھر میں کل بتا دوں گا. یعنی انشاءاللہ کہنا چاہیے، ہر بات میں انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو صحابہ کو یہ تنبیہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا پھر جو بھی ہو جائے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. اس پہ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ محبوب عمل ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم ہر ایک دن تو اس پہ عمل کر لیں، ایک مہینہ اس پہ عمل کر لیں، 2 مہینے عمل کر لیں، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی اس پہ عمل ہم سے نہ ہو سکتا ہو. تو اس پہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی نیت اور قصد خواہ دعوے کا نہ ہو مگر صورت دعویٰ کی تھی. یعنی وہ ایسے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو یعنی ہم اس کو ہر صورت کر کے ہٹیں گے. تو اللہ کے نزدیک تھی، وہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے بجز اس کے کہ اللہ اس کو مشیت کے حوالے کرے، انشاءاللہ ساتھ کہے. اس لیے آیت میں یہ تنبیہ کی گئی ہے جو بعد کی جو آیتیں نازل ہوں گی، یہ جو اللہ کی تعریف کے بعد کی آیتیں ہیں. تو یہ اس کا تھوڑا سا نا شان نزول تھا سورۃ صف کا، کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اور پھر اگر ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اس پر ہر صورت اور ہر حالت کے اندر جو ہے وہ عمل کریں گے. اور اتنے ایکسائٹڈ تھے اس میں کہ انشاءاللہ بھی ساتھ نہیں فرما رہے تھے. تو بہرحال پہلی آیت تو یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے. سبح تسبیح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے. کیا؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے. تو اس آیت کی جو ہے ہم 2 ہیڈ لائنز بنائیں گے. ایک ہیڈ لائن یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اور اس کے اندر ہم یہ لکھیں گے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے. اور اس آیت میں ایک تو یہ بھی اللہ جل شانہ نے سمجھایا ہے کہ اس آیت میں منافقین کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے کہ کچھ بزدل منافق اس کی راہ میں جہاد سے جان چھڑاتے پھرتے تھے. وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے اور ہر چیز اس کے تابع ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ بات نہ بھی لکھیں تو بھی کوئی بات نہیں. تو ہم یہ لکھیں گے کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ جل شانہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اور ہر ایک کا تسبیح بیان کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ شانہ کی اپنی اپنی زبان میں اور اپنے اپنے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے. اور دوسری ہیڈ لائن ہم یہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے. اور اس کا اقرار ہم ہر چیز میں کرتے ہیں. نماز ہو، نماز میں اذانوں کے اندر بار بار ہم
یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی ہی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کر سکو۔ یعنی یہ تو بڑی سخت بات ہے کہ وہ بات جو آدمی کہے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ یعنی یہ جو آپ کو میں نے شان نزول ابھی بتایا تھا کہ وہ جو صحابہ آپس کے اندر تذکرہ کر رہے تھے کہ اگر محبوب عمل کا پتہ چل جائے تو اس پر یہ تنبیہ کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے کہ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، جس سے ایسے کام کے دعوے کی مانت تو واضح ہو گئی ہے جس کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے، نام و نمود وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعہ میں جن صحابہ نے مذاکرہ کیا وہ ایسے نہ تھے کہ دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کریں۔ اس لیے اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگرچہ دل میں عزم اور ارادہ کام کرنے کا ہو، پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں کام کریں گے شان ابدیت کے خلاف ہے۔ اول تو اس کے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے کہ جب موقع ملے کر گزرنا چاہیے، اور کسی مسل سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر دے تو پھر وہ دعویٰ نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے اس کے بعد اگلی آیت میں اس اصل معاملے کا ذکر کیا ہے جو اس سورت کے نزول کا سبب بنا، وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب وہ صف قتال ہے جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قائم ہو، اور مجاہدین کے عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو، ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ پایا جائے۔ یعنی یہ جو آیتیں ہیں، پہلی 4 آیتیں، ان 4 آیات کا اپنے الفاظ میں مطلب یہ ہوگا کہ جو احکام اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے اسی پہ ہی آدمی اکتفا کرے۔ اچھا، تو یعنی صحابہ کا اگرچہ یہ ایسی بات نہیں تھی کہ جو صحابہ آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ایک تو یہ نا کہ ہم لوگ، اگر ہم جیسا کوئی کمزور آدمی ہو وہ تو بس اوقات ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی تو شان اور مقام بہت بڑا ہوا ہے۔ اصل میں مقصود ان آیات سے اس امت کو سمجھانا ہوتا ہے کہ صحابہ کے ذریعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اصل رہنمائی تو ہماری ہی کرنا مقصود ہوتی ہے۔ اور کیونکہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو اگرچہ آیات کا نزول تو انہی کے مجلس میں ہوا ہے، لیکن اسباق اس میں ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی وہی بات جو کہیں پھر اس پر جس حد تک عمل ہو اس کو جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ شان نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ جو محبوب اور پسندیدہ چیز ہے وہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ قتال کرنے میں ہے، کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے
جو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے قتل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفن قطارے باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص، یعنی مضبوط دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، یعنی پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، بغیر خوف کے ساتھ. تو یہ لوگ اللہ جل شانہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہیں. بیٹا یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیات تک اگر کوئی آپ بات پوچھنا چاہیں تو ذرا پوچھ لیں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو. جی کیا سمجھ آئی ذرا بتا دیں تو سب کو آگے ہی ہے. چلو آپ بتا دیں تھوڑا سا بیٹا. ہوں ہوں ہاں شاباش. ہوں ہوں جی جی. اچھا اس سے آگے جو آیت ہے وہ یہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے میری قوم کیوں ستاتے ہو مجھ کو، اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس. پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ راہ نہیں دیتا فرمان لوگوں کو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسق قوموں کو ہدایت جو ہے وہ نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یأتی من بعدہ. تو یہ جو آیتیں ہیں، اس میں جو پہلی کتابوں میں تورات کی خصوصیات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی قریبی کتاب وہی تھی، ورنہ تصدیق انبیاء تو سب پچھلی کتابوں کو شامل اور عام ہیں. نیز اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ شریعت عیسوی اگرچہ مستقل شریعت ہے، مگر اس کے اکثر احکام شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام ہی کے مطابق ہیں. سر چند احکام بدلے ہیں، یہ تو پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کا مضمون تھا. دوسری چیز یہ کہ بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری سنائی، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہدایت بھی اس کے مطابق ہوگی، اس لیے اس پر ایمان لانا عین تقاضائے عقل اور دیانت ہے. ساتھ ہی جس آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی، اس کا نام بھی انجیل میں بتا دیا،
اس میں بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہے کہ جب وہ رسول یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تمہارا فرض ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں اسی کا بیان ہے. اس میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتایا گیا ہے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی، اور بھی متعدد نام تھے، مگر انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بتلانے میں شاید یہ مسلط ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا عرب میں قدیم سے دستور تھا، اس لیے اس کے دوسرے نام دوسرے آدمی بھی عرب میں تھے بخلاف احمد کے کہ یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص تھا. اب ذرا اس آیت کو اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہاں بات چل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی اسٹوڈنٹ تھوڑا سا بتائے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوشچن ہے ایک کہ والد کا کیا نام ہے؟ جی جی کوئی اسٹوڈنٹ بتائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا کیا نام ہے؟ سر ان کے کوئی والد نہیں تھے، وہ بغیر جی اور باپ کے پیدا ہوئے. شاباش. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں ہیں، اس لیے آپ کا نام روح اللہ بھی ہے. یہ ایک فرشتہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تھا، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے جو والد تھے، مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے والد تھے حضرت عمران، تو حضرت عمران جو ہے وہ بیت المقدس کے امام تھے. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عمران وہ بیت المقدس کے امام تھے، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جب والد حضرت عمران کا انتقال ہوا تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خالو تھے. تو پھر حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی. تو ان کا ایک محراب تھا، عبادت خانہ، وہاں پہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عبادت آپ فرمایا کرتی تھیں. وہاں آپ جب عبادت فرماتی تھیں تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کمرے کے اندر اس عبادت خانے کے اندر تشریف لاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو وہاں پر بے موسم پھل پاتے. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل آپ کو کہاں سے آتے ہیں کہ آپ کی کفالت وہ تو میرے ذمہ ہے، آپ کو کھانا دینا، کھانے کی اشیاء مہیا کرنا، تو انا لکی ھذا یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو پھر مریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی عبادت خانے میں ہی تھیں کہ ایک فرشتہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. تو یہ میں تھوڑا سا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نہیں تھے تو ان کا وجود پھر کیسے ہوا. تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مریم. تو اس فرشتے نے آ کر یہ کہا مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری سنا رہے ہیں اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ دنیا میں اور آخرت میں بڑی وجاہت والا ہوگا، بڑے مقام اور مرتبے والا ہوگا. یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، ابھی چھوٹا ہی ہوگا کہ لوگوں سے جو ہے وہ گفتگو بھی کرے گا، گود میں ہی ہوگا تو لوگوں سے گفتگو بھی کرے گا. تو فرشتے نے آ کر جو ہے پھونک ماری مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا
اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے 3 میل کے فاصلے پر، مفسر نے لکھا ہے ایک جگہ ہے جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے گئیں، اور وہاں کھجور کا ایک خشک درخت تھا جس سے آپ نے سہارا لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ کہا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ کیونکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں مختلف سوالات تھے جو مفسر نے لکھے ہیں کہ ان کے جو والد حضرت عمران وہ بیت المقدس کے امام تھے، تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو جیسے ہی وہ فرشتے نے آ کر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکی کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ کہا کہ لم یمسسنی بشر، کہ مجھے تو کسی انسان نے جو ہے وہ چھوا بھی نہیں ہے، تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے بیت اللحم آئی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر آئے تو فوراً یہ کہا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ اس بچے کو پیدا کرنے سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا، کہ اب میں کیا جا کے منہ دکھاؤں گی۔ تو مختلف سوالات ذہن میں آتے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی طرف سے آواز آئی کہ اے مریم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ جو کھجور کا خشک درخت ہے آپ اس کو ہلائیں، تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ آپ پر تازہ کھجوروں کو گرائے گا۔ کُلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَیْنًا، کہ اس چشمے کے پانی کو پیو اور اس درخت کی کھجوروں کو کھاؤ اور اس بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ تو مریم علیہ السلام نے پاؤں کی طرف دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے، وہ جو کھجور کا خشک درخت لگا ہوا تھا اس شاخوں کو ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی ہدایت دے دی، فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا وَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ جب آپ واپس اپنی قوم کے پاس جائیں اور وہ آپ سے یہ پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تو ان کی بات کا کوئی جواب نہ دینا۔ انی نذرت للرحمن صوما، کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے نام کا، اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے ان کی جواب جو بھی وہ کہیں کہ کہاں سے لائی ہو کیسے لائی ہو، تو ان کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دینا۔ تو اب یہ سارے جواب فرشتے نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال جواب بتا دیے۔ فاتت بھی قومہا تحملہ، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے واپس اپنی قوم کے پاس آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود کے اندر جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ طوفان، بچہ نہیں کہا، یہ طوفان کہاں سے لے آئی ہے؟ یا تو لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ آپ امام صاحب کی بیٹی ہیں تو کچھ آپ کے حمیتی بھی ہوں گے، کچھ آپ کے مخالف بھی ہوں گے۔ لقد جئت شیئا فریا، کہ یہ فری کہاں سے لے آئی ہے، یہ طوفان کہاں سے، یہ ازمائش کہاں سے لے آئی ہے۔ یا اخت ہارون، اور ساتھ تانے بھی دے رہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کی ماں بھی بری نہیں تھی، وہ بھی نیک صالح تھی، آپ کا والد نیک صالح تھا، امام تھا بیت المقدس کا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر سہارا دیا اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو بلند فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر چاہے وہ بھیجا ہے۔ یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا مختصر جو ہے وہ تعارف میں نے آپ سے کرایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف جو ہے مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، مصدقل، میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات، کہ جو تمہارے پاس تورات کے نسخے کیونکہ اس وقت موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نسخے تھے تورات کے، وہ ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ موجود تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نسخے ان کے پاس تھے. تو نے فرمایا کہ مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ جو تورات اور انجیل میں جو احکام ہیں وہ اکثر احکام وہی ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. یعنی جو احکام اس شریعت میں تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تھے، اور اس سے ملتے جلتے ہی احکام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں تھے. لیکن کچھ احکام ایسے تھے کہ جس کا اس میں اضافہ بھی تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ ابن مریم، یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی ساتھ ذکر کر دوں. پورے قرآن پاک میں صرف حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت کا نام آیا ہے، باقی کسی امراۃ نوح، امراۃ لوط، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فلاں کی بیوی، فلاں کی بیوی، یہ نام آئے ہیں، یا فلاں کی بیوی. ایسے صرف حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیونکہ والد نہیں تھے، تو اس لیے یہاں پر اس نام کو واضح کرنا لازمی اور ضروری تھا. ورنہ اگر اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام بھی ذکر نہ کرتے تو پھر ایک پیغمبر پر مختلف قسم کے شبہات اٹھنے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کی بنیاد پر جو ہے وہ مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ناموں میں بھی پردہ رکھا ہے، اس لیے جہاں پہ بھی ہو تو بنت فلاں کہا جائے یا فلاں کی بیوی کے نام سے، جو ہے کہ جب بھی کہیں نام لکھوایا جائے ڈاکٹر کے پاس یا جہاں کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے یونیورسٹی، وہاں تو آپ کو اپنا نام ہی لکھانا پڑتا ہے بچیوں کو. لیکن اگر ایسی جگہ ہو کہ میڈیسن لینے کے لیے کہیں جانا ہو تو وہاں اپنے جو ہے والد کا نام کہ بنت فلاں. تو اللہ مفسرین علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام کو بھی چھپایا ہے، عورت کے نام کا بھی پردہ اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ رکھا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ میں آپ کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً میں تصدیق کرنے والا ہوں کسی کی چیز کی، لما بین یدی من التورات، کہ وہ جو آپ کے پاس تورات کے کچھ نسخے آپ کے پاس جو موجود ہیں، میں اس کی بھی، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں. وہ مبشراً، اور میں تمہیں ایک خوشخبری بھی سناتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، نام ہوگا اسمہ احمد، اور اس کا نام ہوگا احمد، یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر کبیرہ. اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے ذاتی نام دو ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب کا ایک نام ہے، باقی ان کی صفاتی نام ہے. جیسے موسیٰ نام ہے، کلیم اللہ ہونا ان کی صفت ہے، عیسیٰ نام ہے، روح اللہ ہونا ان کی صفت ہے، آدم نام ہے، استفاء اللہ ہونا ان کی صفت ہے، ابراہیم نام ہے، خلیل اللہ ہونا ان کی صفت ہے، اسماعیل نام ہے، ذبیح اللہ ہونا ان کی صفت ہے. ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، اور اللہ جل شانہ کا بھی ذاتی نام ایک ہے، اللہ. جی بیٹا، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہاں. تو میں یہاں پہ نا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا نا احمد، کہ ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، جتنے بھی اللہ جل شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں. اور اللہ جل شانہ کا بھی ذاتی نام صرف ایک ہی ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الباری. جتنے بھی یہ صفاتی نام ہیں یہ بھی اللہ کے صفاتی نام ہے. اللہ کا ذاتی نام بھی ایک اللہ ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بھی ہیں، کہ محمد اور احمد، یہ دو نام ذاتی ہیں. صرف ایک ہستی ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ جس کے جو ہے ذاتی نام بھی دو ہیں، محمد اور احمد۔ اچھا، محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں آج۔ محمد بیٹا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہو، جس کی، یعنی پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ابراہیم بڑی ٹھنڈی طبیعت کا تھا، بڑے صبر کرنے والا تھا، بڑا برداشت کرنے والا تھا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، و اسماعیل و ذوالکفل کل من الصابرین، و اسماعیل و ادریس، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کل من الصابرین، سارے صبر کرنے والے تھے، بڑے ٹھنڈی طبیعت کے تھے، بڑے اچھی طبیعت کے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف اللہ نے کی ہے، تو محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ فرمایا، آپ کی زلفوں کا ذکر آیا تو واللیل فرمایا، آپ کے دانتوں کا ذکر آیا تو یاسین فرمایا، آپ کے سینے کا ذکر آیا تو الم نشرح لک صدرک فرمایا، آپ کی رحمت کا ذکر آیا تو رحمت للعالمین فرمایا، آپ کے اخلاق کا ذکر آیا تو انک لعلی خلق عظیم فرمایا، آپ کی چادر کا ذکر آیا تو یا ایھا المزمل فرمایا، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو یا ایھا المدثر فرمایا، آپ کی کمر کا ذکر آیا تو الذی انقض ظہرک فرمایا، آپ کے غار کا ذکر آیا تو اذ ہما فی الغار فرمایا، آپ کے دل کا ذکر آیا تو نزل بہ روح الامین علی قلبک فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے، اور محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بھی تعریف کی ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمان بنایا، بڑا اچھا بنایا، زمین بنائی، بڑی اچھی بنائی، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج بنایا، اس کے راستے بنائے، اس کی منزلیں بنائی، چاند بنایا، اس کے راستے بنائے، اس کو گھٹایا بڑھایا، اللہ نے تعریفیں کی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے تو میرے بچوں اسے کہا جاتا ہے محمد۔ اور احمد کسے کہا جاتا ہے؟ احمد اسے کہا جاتا ہے جس نے اس کائنات میں رہ کر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو، اسے احمد کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذاتی نام جو ہے وہ دو ہوں۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دو باتیں ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں۔ ایک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس میں جو احکام تھے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست اور صحیح تھے۔ اور پھر ایک بعد میں آنے والی خوشخبری کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس بات کی بھی تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ ایک رسول آنے والا ہے، مبشرم برسول، کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام ہوگا احمد۔ اور یہ بھی ایک کمال کی بات ہے یہاں پر کہ اس کائنات میں ہم لوگ ہوں یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جیسے کوئی آدمی دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اگر وہ آدمی اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، دنیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے، یعنی فرض کریں کوئی بزرگان دین ہی اگر بن جاتا ہے، اگر کوئی آدمی بزرگان دین بن جاتا ہے تو وہ جو اس کو جو لقب ملتا ہے بزرگان دین ہونے کا، وہ اس وقت ملتا ہے جب وہ دنیا میں وقت گزار لیتا ہے۔ یعنی اس کی تعریف کب ہوتی ہے؟ ہر شخص کی، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں، وہ کوئی بھی اس کائنات کا سائنسدان ہے، وہ فلاسفر ہے، کوئی بھی ہے، اس کا نام، اس کو مشہوری، اس کا چرچا اس وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آئے، کوئی کارنامہ کر کے دکھائے اور لوگ اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کی بزرگی کو جانیں، پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابھی اس کائنات میں آپ تشریف لائے نہیں ہیں، اس ظاہری دنیا میں آپ تشریف نہیں لائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسم احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی، اور وہ آنے والا ہے میرے بعد، اور نام ہے اس کا احمد، کہ احمد کے سب سے زیادہ اپنے رب کی عظمت کو، بڑائی کو اور کبریائی کو آپ تشریف نہیں لائے، پہلے ہی آپ کے چرچے کیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں اگر کسی بچے کا
وجود ہی نہ ہو تو کوئی اس کی تعریف کرتا ہے؟ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا. ایک آدمی ہے وہ اگر بعد میں جا کے بزرگ بنے گا تو جب بزرگ بنتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں بڑا اللہ والا تھا, بڑا بزرگ تھا, بڑا نیک صالح آدمی تھا. تو اس کے وجود سے پہلے ہی, اس کی دنیا سے آنے سے پہلے تو اس کی تعریف نہیں کی جاتی. لیکن میرے بچوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا ہے, اللہ اکبر, آج جن کے طریقوں پر چلتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے اور شرم آتی ہے, اور ہم سوچتے ہیں ابھی کیسے چلیں گے غیروں کے طریقوں سے, بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, کہ غیروں کے طریقوں میں ہمیں آج کامیابی نظر آتی ہے, عزتیں نظر آتی ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہوئے آج ہمیں عزتیں, کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ وہ ہستی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی, اللہ اکبر, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اور میں تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں برسول, ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اور اس کا نام ہوگا احمد. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین, پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر, کہنے لگے کہ یہ تو سری جادوگر ہے. اب اصل میں اب جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس کائنات کے اندر, اور مشرکین نے مکہ کے اندر وقت گزارا, اور جو ہے قرآن پاک بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر جب نازل ہوا تو کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے, الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ, یہ تلاوت فرما رہے تھے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چھپ کر قرآن پاک سن رہے تھے اور کہتے تھے کہ ما اشعرہ, ما اشعرہ, کیا ہی بڑا شاعر ہے, کیا ہی بڑا شاعر ہے, کمال کی شاعری ہے, کمال کی شاعری ہے. آیت نازل ہوئی وما ہوا بقول شاعر, کہ یہ شاعر نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ میں نے تو یہ بات آہستہ سے کہی تھی, میرے کانوں تک نہیں سنی تھی, یہ تو کوئی جادوگر ہے کہ میں نے یہاں کہی بات اور اس نے تلاوت کرتے کرتے میری بات سن لی. ما اشعرہ, کہ پھر کیا کہا ما اسحرہ, کہ ہو بڑا یہ تو ساحر ہے, جادوگر ہے. آیت یہ نازل فرمائی وما ہوا بقول کاہن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر بھی نہیں ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلی واضح نشانیاں لے کر, فلما جاءہم بالبینات, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آگے, قالوا ھذا سحر مبین, کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ تو کھلا جادو ہے, یہ کھلا. پھر اللہ پاک فرماتے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو جادوگر ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ پر, یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے. اس جی بیٹا, تو اس پہ اللہ جل شانہ یہ فرمان ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذب, کہ اس سے بڑا بے انصاف یا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. ہوا یدعا الی الاسلام, کہ وہ بلاتا ہے ان کو اسلام کی طرف, وہ اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں, اور وہ معاذ اللہ جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ساحر اور معاذ اللہ جادوگر کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اسلام مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسوں کو واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ, بیٹا سائڈ پہ جو, ولو کرہ الکافرون, اور چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے, اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی, اور ولو کرہ المجرمون, کافرون, اگر کافر اگرچہ سے ناخوشی ہوں. اس آیت کا کیا پیچھے تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جو پچھلی آیت بتائی ہے وَإِذْ قَالَ
عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جی یہاں تک سمجھ آ گئی تھی بیٹا آپ لوگوں کو؟ اچھا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے آپ کو ایسے ایکسٹرا، کیونکہ وہ شاید میں آ گئی تھی ساتھ کہ حدیث علیہ السلام تاکہ پتہ. چلیں اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جو کافر ہیں یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے، یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو، یعنی جو اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے. اب یہ یعنی یہ ایک اصل میں بنیادی طور پر یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. جیسے ہمارے ہاں محاورے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، کہ بی کیا پدی ہے اس کا شوروا کتنا کا ہوگا. تو اس طرح یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ جو کافر ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں معاذ اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ہستی کو جس کے لیے کائنات بنائی اور سجائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا وصال ہوا حضرت قاسم کا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ تو معاذ اللہ آپ کی تو نسل آگے جو ہے وہ چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک الابتر، کہ ان کی نسل نہیں آگے چلے گی. یعنی اس آیت میں یہ کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتے ہیں. یہ تو ایسے ہوا جیسے میں نے اپنی ہم جو ہمارے معاشرے میں مثال دی جاتی ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے. بھائی آگ، بہت زیادہ آگ جل رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اس پھونک مارنے سے وہ آگ جو ہے، تھوڑی سی آگ ہو تو اس کو تو پھونک مار کے بجھایا جا سکتا ہے. جیسے موم بتی جل رہی ہو، اس پہ زور سے پھونک مارے وہ تو بجھ جائے گی. اب اللہ کا نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس نے ساری دنیا کے اندر جو ہے اللہ کے پیغام کے یہ چاہتے ہیں بھی پھونک مار کے جو ہے بھی اس کو بجھا دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ایک تنبیہ کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے. تو یہ ممکن ہے. یعنی ایک آگ ہے جو کئی میلوں کے تک، فرض کرو کہ ایک آگ ہے کئی میلوں میں ہے، اس کو اب پھونک سے تو نہیں بجھایا جا سکتا. ہاں موم بتی کی اگر آگ ہے تھوڑی سی، اس کو پھونک مار کے بجھایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پلان اور منصوبے بناتے ہیں، آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ دین کو پھیل نہیں دیں گے، اسلام یہاں غالب نہیں آ سکے گا، یہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے. یہ کیسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہوں سے. تو یہ نہیں، ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی. ہاں واللہ متم نوری، اللہ تعالیٰ تو پھیلائے گا اپنے اس دین کو، مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنے پیغام کو سارے عالم کے انسان تک پہنچایا کہ نہیں. 1442 سال ہو چکے ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج مسلمانوں کی تعداد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ ہے. 11.5 ان دیکھ بھیجو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی. اللہ کو اب یہ کیا کہتے ہیں، یعنی پوری کرنی ہے روشنی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عزم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کا پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ، یہ تو ساری عالم کے انسانوں تک پہنچانا ہے. اب یہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ادھر مکہ میں ہی اس دین کو نہیں پھیلنے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارادہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. واللہ، اور اللہ متمم، اب پورا کرنا چاہتا ہے اس کے نور کو. ولو کرہ الکافرون، اگر یہ کافروں کو ناخوشی ہو، یعنی کافر تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ ناخوشی ہی ہوں گے، وہ تو نہیں اس کو سمجھیں گے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ اکبر، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ بوجھ دے کر، یعنی سیدھی
سیدھا راستہ لے کر آئے. ارسل رسولہ، اس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا، ہدایت دے کر کہ وہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہوں، ودین الحق، اور دین حق کو لے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لائے ہوا تمام عالم کے دینوں کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سارے عالم کے انسانوں پر، تمام شریعتوں پر. اس لیے اب یہی حکم ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمانے کے بعد اب کسی کو کوئی یہ اختیار نہیں ہے کسی کو کہ کسی کی شریعت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت اسی پر ہی عمل ہوگا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت لے کر آئے ہیں، ودین الحق، اور یہی سچا دین ہے. جو دین اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے یہی سچا دین ہے. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام جو عالم کے دین ہیں، مذاہب ہیں، تم سب پر جو ہے یہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک جو ہے وہ ناخوش ہی ہوں. جی اسٹوڈنٹس، کیا سمجھ آئیے یہاں تک؟ جی بیٹا بتائیں، یہاں تک تو بتائیں نا. یہ ایک رکوع سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی ہاں. میری آواز آپ لوگوں تک بیٹا اگر آ رہی ہے تو مجھے ذرا اپلائی کر دیں. بیٹا آپ ایک ہی بول رہے، اور کوئی نہیں ہے ادھر گروپ میں؟ جی کوئی اور بیٹا، کوئی اور بھی بولے، یہ تو ایک ہی اسٹوڈنٹ بول رہا ہے. یہ جو موہد ہے، موہد بیٹا بتاؤ کیا سمجھ آئی آپ کو اس پورے رکوع سے؟ کیا باتیں سمجھ آئی ہیں؟ جی 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 چلیں. کیا مشرکین مکہ نے کہا. جی شاباش. اچھا یہ تو بیٹا اس کا نا پہلا رکوع تھا. اب جو دوسرا رکوع ہے، اب اس میں وہ بات ہے، وہ جو صحابہ کرام سوال کر رہے تھے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم جو ہے اللہ کا محبوب عمل تو اس پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. تو اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیا اب میں تمہیں تجارت نہ بتاؤں؟ لوگ تجارت کرتے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ایسے تجارت کرتے ہیں، کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، کوئی جو ہے کپاس کی تجارت کر رہا ہے، اور کوئی مختلف اشیاء کی جو ہے وہ تجارت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم،
کیا میں تمہیں جو ہے دلالت نہ کروں، یعنی تمہیں بتاؤں نا، الا تجارت کے بارے میں؟ تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو تجارت ہے یہ تمہیں اللہ کے عذاب علیم سے بچائے گی۔ یہ جو دنیا کی تجارت ہے، جیسے مجھے کوئی کہے کہ آئیں جی میں آپ کو تجارت کرواتا ہوں، میں اس سے کہوں گا کہ مجھے کیا اس میں فائدہ ہوگا کہ جی آپ کو اتنے لاکھ بچ جائیں گے، اتنے ہزار بچ جائیں گے، یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ہی بچا لے؟ تو اب یہ تو بڑی اچھی بات تھی حضرات صحابہ کرام کے لیے۔ انہوں نے کہا تو کیا اللہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی تجارت ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی تجارت ہے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستے میں۔ کہ میں تمہیں وہ تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اور پھر کیا ہے؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا ہے، اور جہاد میں اگر کسی جگہ مال کی ضرورت ہے تو پھر مال خرچ کرنا ہے، اور اگر اللہ کے راستے کے اندر اگر جان بھی دینی پڑے تو پھر وہ جان بھی دینی پڑے گی۔ وتجاہدون، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر تجارت ہے کہ جو ہم تجارتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری تجارتوں سے بہتر تجارت ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس تجارت پر کیا ملنا ہے، اس اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا بدلہ کتنا ہے، تو ذالکم خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ اب اس کا فائدہ بتا رہے ہیں اللہ جل شانہ کہ یہ جو تجارت ہے اس پہ کیا ملے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہ ایسی تجارت ہے کہ جب تم اللہ کے راستے کے اندر نکلو گے اور جہاد کے نکلو گے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس تجارت کے بدلے، جیسے دنیا میں تجارت کے بدلے 50,000 60,000 1,00,000 ملے گا، نہیں، یہاں یہ نہیں ملے گا، یہاں ملے گا یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وہ نہریں کس کی ہیں؟ انہار من مائن، پانی کی نہریں، انہار من عسل، شہد کی نہریں، انہار من خمر، شراب کی نہریں، انہار من لبن۔ شاید آپ اکیلے ہی سن رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ اچھا چلو شکر ہے۔ اچھا تو بیٹا یہ جو وہ تجارت تھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، کہ وہ ایسی جنت میں تمہیں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، کہ محل بنا ہوا ہے اور اس محل کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہیں، وہ دودھ کی نہریں ہیں، وہ شراب کی نہریں ہیں، وہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہ پانی کی نہریں ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور جنت عدن میں تمہارے رہنے کے لیے بڑے اچھے ٹھکانے ہیں، بڑے رہنے کے لیے بڑے اچھے گھر بنے ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، کہ اللہ تعالیٰ جنت عدن میں جنتیوں کے رہنے کیجویلٹی ایویکویشن اور مختلف تو حضرات صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، کہ اللہ تعالیٰ جنت عدن میں جنتیوں کے رہنے کے لیے بڑے صاف ستھرے پاکیزہ گھر دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ گھر کیسے ہوں گے۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرن فی الجنت من لؤلؤۃ بیضاء، جنت میں ایک گھر ہے سفید موتی کا، فیہا 70 غرفۃ من حمراء، کہ اس ایک موتی کے محل کے اندر 70 گھر ہیں سرخ یاقوت کے، وفی کل بیت 70 غرفۃ من خضراء، اور ہر گھر کے اندر جو ہے وہ 70 کمرے ہیں سبز زمرد کے، وفی کل غرفۃ 70 سریرا، اور ہر کمرے کے اندر 70 پلنگ ہیں، علی کل سریر فراشن، اور ہر جو ہے جو پلنگ ہے اس پر بستر ہے، وفی کل غرفۃ 70 مائدۃ، اور ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان ہیں، وعلی کل مائدۃ 70 لونا من کل طعام، اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے علیحدہ علیحدہ کھانے ہیں، اور ہر دسترخوان پر 70 جو ہے وہ ملازم کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ اللہ تعالیٰ جنت عدن کے اندر جنتیوں کے رہنے کے لیے بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ گھر دیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج اصل میں ہمیں دنیا کا گھر نظر آتا ہے، آخرت کا گھر نظر نہیں آتا، اس لیے ہم دن رات اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ گھر ہمیں مل جائے۔ جب دنیا کا گھر بغیر محنت کے نہیں ملتا تو بچوں آخرت کا گھر بھی بغیر محنت کے نہیں بنے گا۔ جیسے دنیا میں کوئی آدمی محنت نہ کرے، سارا دن جو ہے آرام سے چارپائی بھی لیٹا رہے اور کہے جی خود بخود جو ہے ادھر میرے لیے فیکٹری چل جائے اور خود بخود میرے لیے جو ہے وہ محل بھی بن جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جا کے دنیا کے اندر گھر بنتا ہے۔ تو دنیا میں 2.5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ جو آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، اور جی آواز آ رہی میری؟ تو بیٹا اس تجارت کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کا بدلہ اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ گناہوں کو بخش دے گا، جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور جنت کے جو گھر ہیں بنے ہوئے وہ حدیث پاک میں ایک اور حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ لابنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، لابنۃ من یقوطۃ حمراء، اور دوسری اینٹ سرخ یقوت کی، لابنۃ من زمردۃ خضراء، اور تیسری اینٹ سبز زمرد کی، ملاتھا مسک، گارا کستوری کا، سقفھا عرش الرحمن، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگی۔ اب اتنا محل حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کا ایک ایک جو محل ہوگا وہ 100 کلومیٹر کے اندر ہوگا، 100 کلومیٹر کے اندر ایک ایک محل ہوگا، اور تجری من تحت الانہار، اور اس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور جب انسان اس وقت اس کا جی چاہے گا کہ اس گھر کا جو نقشہ ہے، ڈیزائن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو اسی وقت جو اس گھر کا نقشہ اور ڈیزائن جو ہے جیسے یہ چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، کہ اللہ سے جنت میں جو مانگو گے تمہیں ملے گا، جو خواہش تمہارے دل کے اندر اٹھے گی وہ پوری ہوگی، جو اللہ کے بارے سوچو گے وہاں وہ تمہاری سوچ کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ تمہیں نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ تو تمہارے رب کی مہمان نوازی ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر خیال اٹھے، جو بات تمہارے دل میں آئے اللہ وہ پوری کر دے۔ تو جو اللہ تمہیں خود سے دے گا، جیسے ایک ہے نا کہ میں کسی خود سوال کروں کہ یہ چیز مجھے دے دیں، ایک ہے کہ اگلا مجھے چیز دے، ہاں تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہارے لیے وہ ہے جو تمہاری خواہش ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے اللہ وہ تمہیں دے گا، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ یہ تو تمہارے رب کی تمہارے لیے مہمان نوازی ہے، جو اللہ تمہیں دے گا، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کو سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب البشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا کہ وہ جنت جو ہے وہ ہے کیسی۔ تو ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ آپ لوگ بیٹا عربی گرامر سے اتنے واقف نہیں ہیں، لیکن ہم تو کیونکہ چونکہ مولوی ہیں تو ہمیں تو عربی گرامر کے، اب ذالک نا معرفہ ہے، الفوز یہ بھی معرفہ ہے، العظیم یہ بھی معرفہ ہے۔ نکرہ وہ ہوتا ہے جس میں شک ہو، معرفہ وہ ہوتا ہے جس میں شک نہ ہو۔
تو یعنی اس آیت کا مطلب کہ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس آیت کا مطلب ہے کہ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، ساری دنیا کا حاصل ہو جانا چھوٹی کامیابی ہے، لیکن جس کو اگر یہ کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت ذالک الفوز العظیم، کہ یہ عظیم کامیابی ہے، یہ سارے لفظ معرفہ ہیں، یعنی ایسی کامیابی ہے کہ جس میں ناکامی کا عنصر ہے ہی نہیں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ خیر وہ جنت کا تو موضوع، اس کو جتنا آگے بیان کرتے چلے جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے جنت کا۔ اسی رمضان المبارک کی جو حدیث ہے اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جنت کا سوال کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ آج ہمیں یہ ترغیب ہی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا اور فلاں میں انجینئر بن جاؤں گا، فلاں پھر اس کے بعد میری اتنی نوکری لگ جائے گی، اس کے بعد میرا گھر ہوگا، میرے پاس جو ہے گاڑی ہوگی، یہ ساری فیسلٹیز سہولیات ہوں گی اکارڈنگ ٹو مائی خواہش، میری خواہش کے مطابق جو ہے ساری چیزیں ہوں گی، تو لہٰذا یہ انسان اس کے لیے محنت کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے۔ تو اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں گھر کیسے ہیں، آخرت میں نعمتیں کیسی ہیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے محلات، ہیروں موتیوں کی بنی ہوئی سڑکیں، اور جو ہے پھلوں کے درخت اور جھکے ہوئے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کے دائیں ہاتھ والے کیا کہنا دائیں ہاتھ والوں کے کہ جن کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں ملے گا، فی سدر مخضود، رہتے ہیں بیری کے درختوں میں، یہ کانٹا نہیں، وطلح ممدود، کیلے طیبت ہے، وظل ممدود، سایہ لمبا، وماء مسکوب، پانی بہتا ہوا، فاکہۃ کثیرہ، میوے بہت زیادہ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ اللہ جنت کو بیان فرما رہے ہیں، یہ جنت کی آیتیں ہیں ساری۔ تو میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بک ویسے لکھ بھی رہا ہوں جنت ہی جنت کے نام پر۔ پہلے میں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل ہی فضائل کے نام پہ، وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، 6000 کے قریب تقریباً جو ہے نا وہ کتابیں، مکتبۃ الخلیل لاہور والوں نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ تو فضائل ہی فضائل کے نام سے تو میرے ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ جنت ہی جنت کے نام سے جو ہے، تو انشاءاللہ یہ میرے پاس نا یہ الحمدللہ یہ جنت میرا موضوع ہے، اپنا موضوع سخن ہے، عام روٹین کا بھی بڑا اچھا۔ تو یہاں چلو یہ اتفاقاً یہ عید آ گئی ہے، تو انشاءاللہ میرا ہے کہ میں لکھوں کہ جنت الفردوس کیسی ہے اور ملے گی کیسے۔ جنت عدن جو یہاں پہ ابھی ذکر ہوا ہے کہ جنت عدن کیسی ہے، کیونکہ ہر جنت کا علیحدہ علیحدہ حسن ہے۔ جنت الفردوس کا ایسے ایک کالونی ہو اور اس کالونی کے اندر مختلف قسم کے گھر ہوتے ہیں، کسی کا 1 کنال میں، کسی کا 2 کنالوں میں، کسی کا کئی 100 کنالوں میں ہے۔ تو اسی طرح جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے، پھر جنت عدن ہے، اس کے بعد جنت الفردوس کے بعد جنت عدن، جس کا یہاں تذکرہ ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ۔ تو جنت عدن، تو پھر یہ پھر کہ دارالسلام، دارالخلد، یہ جنتیں ہیں، کیسے ملیں گی، کیسی ہیں، کیسے ملیں گی؟ تو اس کے لیے آپ دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرے۔ کوئی ایسی تھوڑی سی مصروفیت اللہ تعالیٰ کم ہو تو پھر اس میں انشاءاللہ ملنے کا کوئی موقع ہی ملے۔ اچھا تو بیٹا اس کے بعد یہ ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو، مدد اللہ کی طرف سے، نصر من اللہ فتح قریب، اور فتح کیا قریب ہے، بشر المومنین، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ یعنی مکہ مکرمہ میں جو ظاہری حالات تھے تو وہ ایسے تھے جس میں تکالیف تھیں، مشقتیں تھیں، لیکن اب کیا ہے، فتوحات کا زمانہ ہے اور فتوحات ہونے والی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے۔ اللہ کے مددگار کا مطلب کیا ہے جی؟ کوئی بتائے گا کہ اللہ کے مددگار؟ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، لا مشیر لہ ولا مزیر لہ،
اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، مشیر نہیں ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعلم مساکیل الجبال، وہ پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے. ومقایل البحار، وہ سمندروں کے اندر کتنا پانی ہے اس کو جانتا ہے. وعدد قطرات الامطار، وہ بارش کی قطروں کی تعداد کو جانتا ہے. وعدد ورقۃ الاشجار، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے. وعدد علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جہاں رات کا اندھیرا جاتا ہے یا دن کی روشنی جاتی ہے وہ سب اللہ کے علم ہے. وہ تو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے. ہاں، اور کائنات کی ہر چیز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی تعریف کرتی ہے. وہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے. لا وزیر لہ ولا مشیر لہ لا مثل لہ حی قبل کل حی، ہر زندہ سے پہلے بھی زندہ، حی بعد کل حی، ہر زندہ کے بعد بھی زندہ. وہ زندہ ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں. وہ کس سے پوچھتا ہی نہیں. لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا. تو وہ اللہ جل شانہ مجھے کہہ رہا ہے، ہمیں ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیا مطلب اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو پھیلانے والے بن جاؤ، اس دین کو بچانے والے اور اس کے محافظ بن جاؤ. ہاں، یہ انصار اللہ، اللہ کی مدد سے مراد یہ ایک استعارتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں تو خود، ہماری تو آنکھ بھی دیکھنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے، زبان بولنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. آدمی مر جاتا ہے، آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہیں حرکت نہیں کر سکتے. تو ہم تو اتنے بے بس اور کمزور خود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیا؟ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانا، اپنے آپ کو دین کے تابع کرنا، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا، اور پھر اس دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور پہنچانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرنا. اس میں ایک ذریعہ جو مذکورہ آیات سے چلتا آ رہا ہے وہ جہاد ہے. اور اس میں مختلف جو ہمارے علماء ہیں وہ مدارس میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں، بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں. یہ بھی تو قرآن پاک محفوظ ہو رہا ہے. مدارس کے اندر احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، اور آپ لوگ ہیں یا آپ سے متعلقہ جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ جدید سے جدید آلات جنگ تیار کر رہے ہیں، کافروں سے لڑنے کے لیے جدید سے جدید آلات بنا رہے ہیں. یہ سارے انصار اللہ ہیں. لیکن نیت کا درست ہونا ضروری ہے. ہاں، اللہ کے مددگار نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں فلاں بن جاؤں گا، پیسہ ہوگا، چیزیں ہوں گی، نہیں بیٹا. اگر یہ جذبہ ہو کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا، میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا، میں آلات جنگ بناؤں گا، اور اس نیت سے بناؤں گا کہ اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام ساری دنیا کے اوپر غالب آ جائے. اگر کافروں کے ساتھ لڑنا پڑے، اور اگر اپنے ملک کا دفاع کرنا پڑے، اپنی سرحدوں کا اگر دفاع کرنا پڑے، اگر دنیا پر کامیابی حاصل کرنا پڑے، تو میں اس کے لیے جدید آلات بنا رہا ہوں. اگر اس نیت کے ساتھ بنائے گا تنخواہ تو اس کو ملے گی. جیسے اب میں امام مسجد ہوں، اگر میری یہ نیت ہو کہ ٹھیک ہے رہائش بھی ہے، پیسے بھی ملتے ہیں، تو پھر تو مجھے ٹھیک ہے، یہ رہائش بھی ملی ہوئی ہے، پیسے بھی مل جائیں گے. اگر میری نیت یہ ہو کہ میں نے دین پھیلانا ہے، میں جو ہے یہاں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوں، تو تنخواہ تو مجھے ویسے ہی ملے گی. تو اس لیے بیٹا اپنی نیتوں کو بھی ساتھ درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اللہ کے مددگار کا مطلب اللہ کے دین کے محافظ بنو. جہاں دین کے خلاف کوئی بات آ جائے وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے. تو ذالک اضعف الایمان، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روک دو. کہ اگر کوئی دین کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں ہاتھ سے روکیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اس کو زبان سے کہہ دو کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، دین کے خلاف ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایسا بھی کہوں گا تو پھر بھی انتشار پھیلے گا اور لڑائی جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے. ایک آدمی مثلا فرض کرو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کو جا کے بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، یہ ہے وہ ہے، نہیں. ہم نے اگر وہ پیار محبت کے ساتھ اس کو کہنا ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے تو کم از کم یہ تو احساس ہمیں ہو نا کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ دین پر کیوں نہیں چلتے،
تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، ان کو جو ہے دین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں، ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر دین ہونا چاہیے، ہمارے شہر میں دین ہونا چاہیے. تو کم از کم یہ جذبہ ذالک اضعف الایمان، حدیث پاک میں کہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، تو کم از کم یہ تو ہو. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. قال عیسی ابن مریم للحواریین، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنے وہ جو حواری تھے ان کے ساتھی سے ان سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، من انصاری، کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں. قال الحواریون، ان حواریوں نے، ان ساتھیوں نے یہ کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے مددگار ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے ساتھ جیسے آپ ہمیں حکم دیں گے آپ کی تعلیمات پر جو ہے وہ ہم عمل کریں گے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اور پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے. تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہے سارے کے سارے تو ایمان نہیں لائے، لیکن ایک فرقہ فآمنت طائفۃ، ایک گروہ ایمان لیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفۃ، اور ایک فرقے نے، یعنی کچھ لوگ منکر ہو گئے، کچھ ایمان لے. وأید الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین، اور پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، اور ہو رہے غالب. پھر وہ کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا. اس کا میں تھوڑا سا یہاں سے تھوڑا بتا بھی دیتا ہوں. آمنت طائفۃ، بغوی نے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا تو عیسائیوں میں 3 فرقے ہو گئے. ایک فرقے نے کہا کہ وہ خود، یہ بیٹا تھوڑا باہر ہو جائے، بیٹا تھوڑا باہر ہو جائے، اپنے امی کے پاس چل. تو 3 گروہ ہو گئے. ایک فرقے نے کہا کہ وہ خود خدا ہی تھے، آسمان پر چلے گئے. ایک فرقے نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے معاذ اللہ تھے، تو وہ اللہ واپس چلے گئے. دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں تھے بلکہ خدا کے بیٹے تھے، تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. جیسے وہ آیت میں آپ کو بتایا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو اللہ ہی ان کے جو ہے وہ معاذ اللہ باپ تھے، اور دشمنوں پر فوقیت دی. تیسرے فرقے نے وہ بات کہی جو صحیح اور حق ہے کہ وہ نہ خدا تھے اور نہ اللہ کے بیٹے تھے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. جیسے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفاظت اور رفعت درجت کے لیے اٹھا لیا. یہ لوگ صحیح مومن تھے. تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے، یعنی یہ تیسرا جو فرقہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ تعالیٰ ہی تھے، وہ خدا تھے، پہلے ادھر زمین پہ تھے، اب وہ اوپر چلے گئے. ایک گروہ نے یہ کہا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھے بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، کہ ان کا والد نہیں تھا تو اس لیے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے تھے. تو تیسرے جو تھے وہ کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ اللہ تعالیٰ تھے اور نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. آیت میں بھی یہی ہے جو آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی، انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے حفاظت اور رفع درجہ کے لیے اٹھا لیا ہے. یہ لوگ صحیح مومن تھے. یہ تیسرے تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے اور باہمی نزاع، جھگڑا بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی نوبت آ گئی. اتفاق سے دونوں کافر فرقے مومنوں پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مومن فرقہ کی تائید کی. اس طرح انجام کار وہ مومن فرقہ بحیثیت حجت دلیل کے غالب آ گیا. اس تفسیر کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا، مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے، جو خاتم الانبیاء علیہ السلام کی تائید و نصرت حمایت سے مظفر و منصور ہوں گے. یہ تو بیٹا تھی جو ہے سورہ صف، اس کی جو ہے یہ 14 آیتیں تھیں جو آج اس میں کچھ تفسیر تھی، کچھ میں نے اپنی طرف سے اس کو ساتھ جو اس سے ملتی جلتی باتیں تھیں یا کسی حد تک جو ہمیں اس کا سیاق سمجھ میں آتا تھا تو وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دی ہے.
اب اگر آپ اس صورت سے متعلقہ کوئی بات، کسی آیت کا کوئی ترجمہ، لفظ کا کوئی معنی یا مفہوم سمجھن پوچھنا چاہیں تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام۔ سر یہ حضرت آدم علیہ السلام کا صفاتی نیم کیا ہے؟ بیٹا آدم علیہ السلام کا صفاتی نام نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، استفاء اللہ، اللہ کے چنے ہوئے، یعنی اللہ نے ان کو منتخب کیا نا انبیاء کا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا جس سے آگے نسل چلی ہے، تو یہ ان کا صفت وصف خاص تھا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، یہ جو الفاظ میں نے کہا نا، وہ آدم استفاء اللہ ہی، کہ آدم کو اللہ نے چنا ہے، یعنی ان سے آگے نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہوا ہے۔ یہ ان کو چننا، ان کا انتخاب کرنا، یہ ان کا وصف ہے، کہ جیسے کسی کو کسی کام کے لیے منتخب کر لینا، چن لینا۔ ہاں جی، اس سینس میں نے وہ کہا تھا، وہ آدم استفاء اللہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا ہے۔ جی اصل میں میڈم نے ابھی مجھے 9 بجے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھائیں، بلکہ 9 بجے 3-4 منٹ پہ ہی میڈم کی کال آئی تھی، تو میں نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، بس اللہ کے توکل میں نے شروع کر دی۔ یہ ہے کہ تھوڑا سا آدمی نے پہلے ذرا مطالعہ کیا ہو ذرا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو 9 بج کے کچھ منٹ پہ میم نے مجھے کہا، فوراً میں وہ وضو کر کے جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چلیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور بیٹا کوئی آپ بات پوچھنا چاہیں تو پوچھیں۔ پیریڈ کتنے بجے آف ہوگا ہمارا یہ؟ اچھا ٹھیک ہے، تو 11:30 بجے تک ہی چلائیں گے اس کو۔ اس کا یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو کوئی اسٹوڈنٹ کو اگر سمرائز کر دے نا، میں نے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو اب میں خود اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ جو پہلا رکوع ہے نا بیٹا، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات، وہ جو صحابہ یہ کئی مرتبہ میں نے ذکر کر دی ہے، تو ایک تو یہ بات سمجھائی ہے کہ خود سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا شریعت اسلامی نے اس کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا۔ اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی ہے کہ جو چیز دیکھیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ کلاس دے دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہیں کہ جی آج نہیں، مجھے فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کرکٹ کھیلتے ہوں گے، کہتے نہیں جی میچ پھنسا ہوا ہے، نہیں جی مجھے بھیجیں، میں جا کے یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، فلاں میچ کا پاسا ہی پلٹ دوں گا، اس کو بھیج دیا، کیا اس نے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ تھی کہ خود کوئی کہتا کہ نہیں آپ چلے جائیں، آپ اگر وہاں جا کے کچھ بھی نہ کرتے پھر بھی کسی نے کوئی بات نہیں کہنی تھی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کر دیتے تو پھر تو سب نے واہ واہ کہنا ہی تھا۔ تو ایک تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بات دیں، آپ کو پیغام دیں، بس اسی تک ہی ہمیں، یعنی اپنے زیادہ مطالبے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہو تو پھر اس میں ساتھ انشاءاللہ بھی کہا جائے، تاکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ شامل حال ہو جائے، کہ اللہ کی مدد کے بغیر پوری زندگی کسی عمل پر مستقل جمے رہنا یہ انسان کے بس کا کام جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ سبق دیا گیا ہے ان آیات کے اندر کہ سرات صحابہ کو تنبیہ فرما کر ساتھ ہمیں بھی ایک درس دے دیا کہ جو شریعت کے احکام جتنے ہیں اگر ہم اس تک ہی رہیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہم کوئی ایسا کام بھی کرنا چاہیں تو اس میں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اصل میں کہ مدینہ کے اندر جو ہے یہاں پر یہودی بہت زیادہ آباد تھے، یہاں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اور یہود اور نصارہ جو ہے تورات اور انجیل کو تو ماننے والے تھے۔ تو ان کو کہا کہ تم جس رسول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو تم انکار کر رہے ہو، تم کس حیثیت سے انکار کر رہے ہو کہ وہ جو تمہارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ تو خود یہ کہہ کے گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ جو ہے میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہیں ان کا نام بھی احمد ہے، یہی تو ہے۔ نہیں یہ اللہ جل شانہ، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے نا، تو یہ نہیں وہ ان کو
کہ آپ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یعنی اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور جو میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اس کے کہ جب وہ آئے تو اس کی شریعت کو قبول کر لینا۔ میں تو تمہیں خود کہتا ہوں یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو آپ نے اس کو ماننا ہے، تو تم تو خود اپنے رسول کے منکر ہو۔ تو ایسے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ، وہ چاہے مشرکین مکہ ہوں، وہ یا یہود ہوں، وہ نصارہ ہوں، وہ دنیا کے عالم کے کفر ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس اسلام کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تنبیہ کے طور پر، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کیا پدی اور پدی کا شوربہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی روشنی ہو، اس کو تو بجھایا جا سکتا ہے، موم بتی تھی اس پہ پھونک ماری وہ تو بجھ گئی، اللہ کے نور کو کیسے؟ یعنی یہ ان کی تو بات ایسے ہی ہے کہ یعنی یہ ان کے بس میں ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ وہ جو ہے اس اللہ کے دین کو پھیلنے سے روک لیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو صحابہ نے مطالبہ کیا تھا، اب اس طرف اللہ جل شانہ نے پھر اسی طرف آئے، فرمایا کہ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں، اور وہ تجارت اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ ملے گا کیا؟ اس میں تو جنت ملے گی۔ پھر اس کو فرمایا کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، یا ایھا الذین کونوا انصار اللہ، اس طرح مددگار بن جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ساتھی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھی کچھ بنے تھے، ایمان لائے تھے، تو اس طرح تم بھی دین کے مددگار بن جاؤ، دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ، دین کی محافظ بن جاؤ، دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اپنے اندر دین لے کر آؤ، اور جہاں دین کا معاملہ ہے اور وہاں پر ڈٹ جاؤ، ہاں اس کے محافظ بنو، حفاظت کرنے والے، مددگار یہی ہے مددگار۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ خلاصہ تھا سورۃ الصف کا۔ جی